اللہ تعالیٰ تھنو زور کلام زیادہ اللہ تعالیٰ کرن تمس تو قبولی نعت شریف بنومت وسیل النس. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے شیخ عبدالحفیظ فرقان آبادی جو کہ میرے عزیز ہیں، عمر میں مجھ سے کم ہیں لیکن علم اور عمل میں مجھ سے بہت زیادہ ہیں. ان کو دعوت دیتا ہوں میں اپنا کلام، اپنا خطاب پیش کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی نہ کوئی گوشہ آج اس جلسے میں اجاگر ہوگا. ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھئی خاموشی سے سنیں، اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اللہ سے بار بار توفیق مانگیں کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دیں. عبدالحفیظ. الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینہ تو از بتان مانند دیر، تانداری از محمد رنگ و بو، تانداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او. صدر محترم، معزز اور محترم ارشد ندوی صاحب اور میرے بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور بچوں، دل میں ایک عجیب بھوک سی اٹھتی ہے جب میں دیکھتا ہوں آپ تمام کے چہروں پہ ایک عجیب قسم کی بشاشت ہے. یہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت کا عکس ہے۔ میں اسے محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں محبت کا ایک موجیں مارتا ہوا یہ سمندر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس محبت میں اضافہ فرمائے۔ ایک آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو آج یہاں بیٹھ کر سمجھائیں گے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت ہے ہمارے دلوں میں۔ اگر ایک ہی بات ہم سب اپنے اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ پیارے نبی سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود آج تک ہم نے کس کس سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، کس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کسی بھی ایک کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ اگر میں ادب سے کہوں گا کہ ہاتھ آپ کھڑا کریں، شاید بہت کم ہاتھ کھڑے ہوں۔ کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ کی سیرت جاننا نہیں چاہتے؟ آپ کے شب و روز کیسے بیتتے تھے، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کا شباب کیسے گزرا، آپ نے اپنے گھر میں اپنے اہل بیت کے ساتھ آپ کیسے رہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہے، ان چیزوں کا مطالعہ کرنا جو انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے۔ مگر یہ غفلت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا محبت ہے، مگر محبت کے ساتھ غفلت ہے۔ محبت ہے لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس چیز پہ ہم نے کم غور کیا ہے۔ اس چیز کو جھنجھوڑنے کے لیے قرآن ہمیں بار بار کبھی ایک انداز سے کبھی دوسرے انداز سے، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، مت سمجھیے آپ یہ کوئی خطاب ہو رہا ہے، کوئی تقریر ہو رہی ہے، نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آج ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے آئے ہیں، اس عظیم دن کے موقع پہ اپنے آپ کو سمجھانے آئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یارانہ رسول کے ساتھ وہی یارانہ ہو جو کسی کا یارانہ کسی ریچھ کے ساتھ، کسی بھالو کے ساتھ تھا۔ جب بھالو نے اپنے اس دوست کے چہرے پہ مکھی دیکھی تو حق کے دوستی ایسے ادا کیا کہ ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا اور اس مکھی کو مارنے کے لیے اس کے چہرے پہ مارا، اس کے دوست کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہیں ایسی ہی دوستی ہماری تو نہیں؟ یہاں ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں گے، کیونکہ بولنا ہمیں بڑا آتا ہے، ہم کریں گے بے قصور اپنے آپ کو ثابت، لیکن اللہ کے دربار میں نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اگر ہم نے حق کے دوستی اور حق کے محبت ادا نہ کیا ہوگا تو کیا خالی جلسوں میں بیٹھنے سے، چند دن درود اور اذکار کی مجلسوں میں آنسو بہانے سے کیا ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آل عمران کی صورت ہے، یہ آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی 164 آیت نمبر 164۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً بڑا احسان ہے اللہ کا مومنوں پہ، احسان جتایا ہے، بڑے ہم پر احسان کیا اللہ نے، کسی احسان کو نہیں جتایا، لیکن رسول کے بارے میں کہا کہ یہ بڑا احسان ہے تم پہ، مومنوں پہ بڑا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ ایک رسول ہم نے ان کی طرف بھیجا انہی میں سے۔ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، ہم کہتے بھئی کیا کمال ہے فرشتے کا، اسے تو بھوک نہیں لگتی، حرام نہیں کھائے گا تو کیا کمال ہے، لیکن ہم ہی میں سے، انسانوں میں سے رسول بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ
کہ ایک انسان بھی کتنا اچھا انسان بن سکتا ہے، ایسا انسان بن سکتا ہے کہ جس کی تعریف خود پروردگار عالم کرے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے انہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں مانجتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے انہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ صریح گمراہی میں تھے۔ چار چیزیں بتلائی اللہ تعالیٰ نے، یہی چار چیزیں، یہی چار کام چار مقامات پہ آئی ہے قرآن پاک میں۔ ترتیب میں تھوڑا فرق ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی ہے، وہاں یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہاں تزکیہ لاسٹ میں ہے۔ باقی تین مقامات پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ آپ کی دعا کے جواب میں نے رسول بھیج دیا، اب اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر تلاوت آیات کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھا تزکیہ کو۔ اس کی وجہ ہے، اگر تزکیہ نہ ہو، دلوں کی صفائی نہ ہو، نیت درست نہ ہو، تو پھر علم سے کام بننے والا نہیں۔ پھر جو جتنا بڑا عالم ہوگا، کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جسے آپ دین الہی کہتے ہیں، دین اکبری۔ اکبر جو تھا وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ یہ ابو الفضل اور فیضی جو تھے، جو بڑے عالم تھے، انہوں نے پٹی پڑھائی اور ایک نیا دین ایجاد کیا، دین اکبری جسے آپ کہیں گے، یا جسے وہ نام دیا دین الہی کا۔ گویا علم کے ساتھ جب تک نہ پہلے علم حاصل کرنے سے بھی پہلے تزکیہ ہوا۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، آپ سب جانتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اگر حکیم نور الدین جو ایک بہت بڑا اہل حدیث عالم تھا، لیکن وہی تزکیہ نہیں ہوا تھا، وہ سارا علم، اس علم کے ہونے کے باوجود شیطان اس کو اغوا کر کے لے گیا، اور کیا گل کھلائے اس نے۔ تو یہاں اس بات کی اہمیت ہمیں جاننی چاہیے، تلاوت آیات کے بعد تزکیہ، بار بار اپنے دلوں کی طرف دیکھنا ہے، دلوں کو مانجنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے نا، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے ہمیں۔ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی فکر زیادہ کرتے ہیں، ہم اسے دھیان رکھیں گے، اٹھا کیسے، بیٹھا کیسے، بات کیا کی، کہیں نہ کہیں طرح سے ہم اس کے وہ عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، تمام سامعین کو، تمام حاضرین کو، آپ بے فکر رہیے۔ یہ جو ہم یہاں سامنے بولنے والے ہوتے ہیں، آپ کو ہماری غلطیاں نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے فرشتے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ خالد صاحب کیا کر رہے ہیں، ارشد صاحب کیا کر رہے ہیں، کوئی اور صاحب جو بولنے والے ہیں، کوئی امام صاحب، کوئی مولوی صاحب، ہمیں ان کی زیادہ فکر ہے۔ اکثر بولنے میں آتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بولتا تو ہے لیکن عمل اس کی کیا ہے بھائی، اس کی عمل کچھ نہیں۔ گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم عمل کرتے، ہم بہت نیک بنتے، مگر یہ بولنے والے نیک نہیں۔ بھائی یہاں آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا ہے، پیارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے، جو سوالات ہم سے ہوں گے، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
لیکن علم جو آپ حاصل کرتے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کس سے آپ نے سیکھا. ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں بتانے والے، کتنے ہی سیاہ کار ہوں، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا گناہ گار سے کیوں سیکھا. علم کے بارے میں جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کتنا کیا. سیکھا کس سے؟ کسی سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، غیر مسلم سے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لہذا اس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دوسرا نمبر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تزکیہ، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیوٹی تھی تلاوت آیات کے بعد تزکیہ، ہم نے اپنے اپنے دلوں کو مانجنا ہے. اگر آج ہم دیکھیں گے، وقت کم ہوتا ہے، تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا ہوں، میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہم نے اپنے دلوں کو آج مانجنا ہے اور دیکھنا ہے، یہ فالٹ کہاں ہے، ہم سے عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہمیں علم بھی ہے، ہمیں معلوم ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پھر بھی عمل کیوں نہیں ہوتا. اس کی ایک خاص وجہ ہے. بڑی وجہ جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ محبت ہونے کے باوجود شاید کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں شک ہے کہ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کے احکامات جو ہیں ان میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اگر ہم نبی کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، شاید ہمیں کوئی نقصان ہوگا. ہم بھلے ہی نہ کہیں، زبان سے نہیں کہیں گے ہم، لیکن کہیں شک ہے، اسی لیے تو ہم رکتے ہیں. اگر ہم اطاعت یا اتباع سے جی چراتے، شاید یہی وجہ ہے. لیکن اس کے لیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مسلمان تو تھے ہی مسلمان، انہیں تو یقین تھا اپنے رسول کی ہر بات پہ کہ یہ سچی بات ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، بھلا ہے. لیکن جو آپ کے دشمن بھی تھے، جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، پوری زندگی لگا دی مخالفت میں، انہیں بھی یقین تھا کہ رسول کی بات سچی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک مثال آپ کے سامنے، ابو لہب کے 2 بیٹے، ان کے لیے 2 بیٹیاں تھیں نبی اکرم، لیکن بدبختی ابو لہب کی یہ تھی کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی طرف دعوت دی، ابو لہب بگڑ گیا. ابو لہب بگڑ گیا کیوں؟ دوسرا نقطہ میرا وہ ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بات، عتیبہ، اس کا ایک بیٹا تھا عتبہ اور عتیبہ. عتیبہ کے نکاح میں ام کلثوم تھی، دونوں سے کہا باپ نے کہ طلاق دے دو، دونوں نے طلاق دے دی بچیوں کو. لیکن عتیبہ جو تھا وہ کچھ زیادہ ہی بدتمیزی میں آگے نکل گئے. اس نے بڑی بدتمیزی کی حضور کے ساتھ، بلکہ آپ کے چہرے انور کی طرف تھوکا بھی. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کہا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. جب یہ دعا اس کے لیے سنی، خود عتیبہ نے، ابو لہب نے، اس کی بیوی نے، وہ سب تھرا اٹھے، کانپ اٹھے. انہیں پتہ لگ گیا یہ حضور کی دعا ہے، یہ گرائے گا نہیں جائے گا. بہت کم موقعوں پہ دعائے ضرر کی ہے حضور نے، بد دعا نہیں کہیں گے ہم، دعائے ضرر، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت کم مقامات پہ دعا کی ہے حضور نے. شام کی طرف سفر کا ہو رہا ہے، ابو لہب بھی ساتھ ہیں، بہت بڑا قافلہ ہے. زرقہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. ابو لہب نے کہا تمام قافلہ والوں سے کہ آج رات ہوشیار رہنا، پتہ ہے محمد نے کیا کہا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ عتیبہ کو کوئی نقصان پہنچے. بڑے ہوشیار رہے, خبردار رہے, اسے بالکل بیچ میں سلایا. لیکن رات کو جب ایک درندہ آتا ہے, شیر آتا ہے, وہ سونگتا سونگتا چلتا چلتا کسی کو نہیں چھیڑا, بیچ میں پہنچ کر عتیبہ کو پکڑا اور اس چیر پھاڑ اس کے کر دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو نقطہ میں نے یہاں کہنا ہے کہ ابو لہب کو بھی یقین تھا, ام جمیل کو بھی یقین تھا, عتیبہ کو بھی یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچی اور برابر پوری ہو کر رہے گی. صرف ایک مثال اور دوں گا پھر آگے چلوں گا. دوسری مثال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب جانتے آپ سردار تھے, وہ انصاری صحابی تھے. کس طرح سے ایمان لایا آپ نے کئی بار سنا ہوگا. عمرہ کی غرض سے مکہ آئے. ان کا دوست تھا امیہ بن خلف, ابو جہل وہ ان کے دوست تھے. وہ آئے, امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے. امیہ بن خلف بھی جب شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے وہ بھی ان کے ہاں ٹھہرتے تھے. اب ان کے ہاں ٹھہرے, کہا کہ کوئی ایسا موقع بتاؤ میرے ساتھ چلو, میں طواف کرنا چاہتا ہوں. جب بھیڑ کم ہوگی وہ لے گئے دوپہر کے وقت. اب وہ طواف کر رہے ہیں, اسی اسنا میں کہیں سے ابو جہل بھی آ دھمکا. اس نے جب دیکھا, اسے معلوم تھا کہ یہ اسلام قبول کر چکا ہے. اس نے کہا تم اگر امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو تم آج گھر واپس نہیں جا سکتے تھے. میں یہ کرتا وہ کرتا. تو سعد بن معاذ بھی بڑے بہادر تھے, انتہائی جرأت مند تھے. انہوں نے کہا اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو پھر تمہیں بھی ہمارے ہاں سے ہو کر جانا پڑتا ہے شام, تم میں سے ایک بندہ بھی وہاں سے نہیں گزرے گا. تیزی سے کہا. جب آواز بلند کی سعد نے تو امیہ بیچ میں بول پڑے. انہوں نے کہا یا سعد لا ترفع صوتک فإنه سید اہل الوادی. اے سعد آپ بلند آواز مت کریں, اب زور سے بات مت کریں. آپ جانتے ہیں یہ تو مکہ کے سردار ہیں, اہل مکہ کے سردار ہیں یہ, لہذا آپ ذرا خاموش آہستہ آواز کریں. سعد بن معاذ نے اب ابو جہل کو چھوڑا, اسی کی طرف متوجہ ہو گئے. کہا تم مجھے روکتے ہو تو سنو, تمہارے بارے میں ہمارے رسول نے بتا دیا ہے اِنَّا سَنَقْتُلُكَ, کہ ہم تمہیں ضرور قتل کر کے رہیں گے. یہ حضور نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ آپ کو ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے. اب جب یہ بات سنتے ہیں امیہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے, یقین ہو جاتا ہے. پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ مکہ کے اندر آپ نے ایسا کرنا ہے یا مکہ سے باہر؟ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر مکہ میں حملہ ہوگا کوئی نکلے گا بچانے والا. انہوں نے کہا یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے, لیکن یہ حضور کا فرمان ہے کہ آپ کو ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے. اب آپ کو کب کبھی طاری ہو رہی ہے, دوڑے آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں گھر. اپنی بیوی سے کہتے ہیں اجی سنا آپ نے ہمارا یہ یثربی بھائی جو ہے وہ کیا بولتا ہے؟ جو ہمارا مہمان تھا, ہمارا یثربی بھائی, اس نے کہا کہ محمد نے کہا ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں گے, میرے بارے میں انہوں نے کہا. جب اس کی بیوی نے سنا تو سنو وہ بیوی کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد, غیر مسلم کو یقین 100% یقین. اس کی بیوی کہتی ہے کہ محمد نے کہا ہے, پھر تو یہ ہو کر رہے گا, محمد کی کوئی بات جھوٹی نہیں. ہم اور آپ آج اپنے اپنے گریبان میں جا کے, رسول اسی لیے آئے تھے وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرنا ہے. مت کرو آپ فکر میرا تزکیہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے.
ہم سب اپنا اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم مخلص مومن اور مخلص مسلم بننے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ بھی جان لیجئے کہ ایسا ہی ہوا. جب بدر کے لیے جا رہے تھے امیہ نے جواب دیا ابو جہل سے, کہا میں نہیں آنے والا. کیوں نہیں آؤ گے؟ آپ کو پتہ نہیں محمد نے کیا کہا ہے, میں نہیں چاہتا ان کے ہاتھوں قتل ہونا. نے کہا دیکھو بھائی ہم تو اتنی بڑی تعداد لے کر جا رہے ہیں, وہ ہم سے جیت نہیں پائیں گے, اور اگر ان کی کامیابی ہوئی بھی تو تیز رفتار سواری آپ کے پاس ہے, آپ بھاگ آئیں یا کہیں سائیڈ میں رہیں, آپ ضروری نہیں بیچ میں آنا. لیکن اگر آپ نہیں آئیں گے آپ کی وجہ سے بہت سارے جوان رک جائیں گے. کسی نہ کسی طرح انہیں تیار کیا اور ساتھ لے گئے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اسے جہنم رسید کر دیا گیا بدر میں. حضور کا فرمان سچا ثابت ہوا, پکا ثابت ہوا. آج ہم اپنے دلوں کے اندر اس یقین کو, اس ایمان کو ذرا مضبوط کریں گے. میں نے پہلے ہی کہا ایمان ہے الحمدللہ, میں کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. ایمان ہے, محبت بھی ہے, پردہ پڑ جاتا ہے, گردہ آ جاتا ہے. وہ گردہ دور کرنے کے لیے آپ آج آئے ہیں انشاءاللہ. آج ہم اس گردہ اس کو دور کر کے رہیں گے. صرف 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی, غیر مسلموں کی. بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. اب بچوں کی مثال دیکھیے, بچوں کا بھی آپ پر کتنا اعتماد تھا, یقین تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو دعوت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کلمہ پڑھو, اسلام قبول کرو, علی نے کہا کہ میں اپنے ابو سے پوچھتا ہوں, تھوڑا مشورہ کروں گا اپنے والد سے, ابو طالب سے. جب شام کو سوئے, آپ رات کو سوئے, نیند نہیں آئی رات بھر, کروٹیں بدلتے رہے, سوچتے رہے. صبح جب اٹھے حضور کے پاس گئے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو. حضور نے پوچھا آپ بتا رہے تھے مشورہ کرنا ہے, تو آپ مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو علی بولے, انہوں نے کہا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی, میرے رب نے میرے اب سے یعنی میرے ابو سے مشورہ نہیں کیا تھا اس وقت جب اس نے مجھے پیدا کیا. ان ربی لم یستشر ابی, رب نے میرے اب سے مشورہ نہیں کیا حین خلقنی, جب اس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو میں آج اپنے ابو سے مشورہ کروں کہ اپنے رب کا پیغام مانوں کہ نہ مانوں, اپنے رب کو مانو, اپنے رب کے نبی کی بات مانو یا نہ مانو, مجھے کلمہ پڑھا دو. یہ یقین, یہ محبت اور یہ ایمان, پھر آپ نے پوری زندگی میں کیا کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. ایک مثال اور, کس قدر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری باتوں پہ پختہ یقین اور ایمان تھا. جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا ہی زیادہ آپ پہ فدا تھا. نو ون از ہیرو ٹو ہز ویلٹ, انگریزی میں کہا جاتا ہے کوئی شخص بھی اپنے جو خادم ہوتا ہے گھر میں اس کا ہیرو نہیں ہوتا, کیونکہ جو گھر کا خادم ہوگا اس کے سامنے اپنی ساری کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں. یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے نو ون از ہیرو ٹو ہز ویلٹ. مگر حضور کے بارے میں بالکل الٹا تھا, جو جتنا قریب تھا وہ اتنا آپ پہ فدا ہونے والا تھا, وہ اتنا آپ پہ بھروسہ کرنے والا تھا, وہ اتنا آپ سے محبت کرنے والا تھا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی ایک مثال آپ سب جانتے ہیں, یہ وہی ہیں جن کی آواز 7 آسمانوں سے اوپر سنی گئی, جن کے بارے میں مکمل 2 رکوع نازل ہوئے. جب آپ پہ الزام لگا تو آپ کی طرف سے بولنے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنا پڑا. اور سورہ نور میں 2 رکوع ہیں جہاں آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انتہائی پاک باز خاتون ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, نہ ہو سکتی ہے.
یہی عائشہ صدیقہ ان کے بارے میں کہتے ہیں. حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں. بازار جانا تھا، کچھ لانا ہوگا، ان کے ہاں سے گئے، دیکھا تو حضرت عائشہ صلاۃ الضحیٰ ادا کر رہی تھی. آپ پہلی رکعت میں تھی، پہلی ہی رکعت میں تھی. یہ جو صلاۃ الضحیٰ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے. وصیت یعنی تاکیدی حکم کیا ہے 3 باتوں کا. اس میں ایک بات تھی صلاۃ الضحیٰ ادا کرنے کی. کس نے کہی مجھے یہ بات؟ میرے خلیل نے. خلیل لفظ جو عربی میں دوست کو کہا جاتا ہے، دوست کے لیے کئی الفاظ ہیں، جیسے صدیق ہے، رفیق ہے، ولی ہے، بہت سارے الفاظ ہیں. لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت رگ و پے میں پیوست ہو گئی، رگ رگ میں، نس نس میں جس کی محبت ہو. تو کہا میرے خلیل نے وصیت کی ہے. تو وہی صلاۃ الضحیٰ آپ ادا کر رہی تھیں تو پہلی ہی آیت آپ پڑھ رہی تھی سورہ طور کی ایک آیت. وہ آیت ہے من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. من اللہ، ابھی پہلے بھی ہم نے جو آیت پڑھی، یہاں پہ بہت بڑا احسان اللہ کا کہ رسول ہم ہی میں سے بھیجا. وہاں ہم کہیں گے بڑا احسان ہے کہ عذاب السموم، سموم جہنم کا ایک نام ہے، اور انتہائی جھلسا دینے والی گرم ہوا کو بھی سموم کہتے ہیں، کہ اس سموم سے ہمیں بچایا. یہ جو آیت تھی بار بار اسے پڑھ رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سورہ طور کی آیت آپ یہ دہرا رہی تھی. تو یزید سوچ رہے ہیں، اسود بن یزید تابعی تھے، یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وقت لگے گا، میں بازار سے ہو کر آؤں پھر پوچھوں. کچھ پوچھنا تھا. جب واپس آ گئے آپ ابھی پہلی ہی رکعت میں تھے اور اسی آیت کو دہرا رہے تھے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. ذرا لیجیے، آپ اس منظر میں لیجیے جب ہم اللہ کرے ہم سب ان لوگوں میں ہوں، جب ہم کو بچا لیا جائے گا عذاب السموم سے، اس وقت ہم یہ کہیں گے اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا کہ عذاب السموم سے ہمیں بچا لیا. اس منظر میں وہ محو تھی اور بار بار اس آیت کو دہرا رہی تھی. کیا یقین تھا عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے. بار بار اس آیت کو دہرا رہے. کتنے لوگ ہم میں ہیں جو قرآن کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں کہ کسی آیت کو ہم پڑھیں اور بار بار اسے دہراتے رہیں. انہی کی ایک اور مثال عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 80,000 دینار بھیجتے ہیں اپنے خرچے کے لیے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ 80,000 دینار، درہم نہیں، دینار چاندی کے نہیں سونے کے ہوا کرتے، خرچ کر دیے. اس دن آپ کا روزہ بھی تھا، نفلی روزہ، رمضان کا روزہ نہیں تھا، خرچ کر دیے. ان کی جو خادمہ تھی کہتی ہیں کچھ رکھے ہوتے، بچا لیے ہوتے، آج افطار میں کام آتے، کچھ اچھا کھانا بناتے آپ کے لیے. ذرا سوچیں ہم اور آپ، ہمارا جب روزہ ہوتا ہے صبح ہی سے، سحری کے وقت ہی سے ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ افطار کے موقع پہ کون کون سی ڈشز ہمارے سامنے ہیں، کئی قسم کے کھانے ہم تیار کرتے ہیں. اگر ذرا اس انتظام یہ کریں، روز ہم سوتے ہیں، ہمارا کام ہی کیا ہوتا ہے سونے کے علاوہ. صبح فجر کے بعد آئے تو سونا ہے، ظہر کے بعد قیل اللہ ہے، اور پھر شام کو تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، رات کو نیند کے لیے ہر وقت ہم سوتے رہتے ہیں. اگر اس وقت تھوڑا سا ہم ہوشیار رہیں، صرف چند باتیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے بیچ انتہائی محترم
عالم دین بیٹھے ہیں، ان کی بات ہم سنیں گے، لیکن مجھے بھی حکم ہوا، محترم خالد صاحب نے مجھے حکم کیا، چند لمحوں چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ افطار میں ہم کیا کھائیں۔ عائشہ صدیقہ کو یاد ہی نہیں اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے، 80,000 دینار خرچ کر دی۔ جب خادمہ بولتی ہے کہا تم نے یاد ہی نہیں دلایا، کچھ رکھے ہوتے اپنے لیے بھی۔ تو کیا یقین تھا، انہوں نے سنا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو خرچ کرو گے سمجھو وہی بچا۔ اس گوشت کے بارے میں جب گھر والوں سے پوچھا تھا آپ نے کیا بچا، کہا شانے کا گوشت جو حضور کو پسند تھا، بس وہ گھر میں رکھا تھا۔ کہا یہ مت بولو یہ بچا، جو دے دیا بس وہی بچا، یہ تو ہم کھا لیں گے۔ عائشہ کو پورا یقین تھا حضور کی بات پہ، یہ 80,000 بچے، 80,000 دینار بچے۔ آج جب ہم بولتے ہیں کسی کو، ابھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ہم جب کہیں گے کہ ہر دو کچھ، تو بڑی مشکل سے کچھ نکلتا ہے، حالانکہ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے تھا وہی بچے گا جو اللہ کے گھر میں لگے گا۔ یہاں تو ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے تھا، جتنا ہم دیں گے ضائع نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چند 2-4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک نقطے کی طرف اور، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پہلی چیز تھی، آج ہم مانجیں گے اپنے دل کو، تزکیہ کریں گے کہ ہم اپنے رسول کی بات پہ یقین کریں گے انشاءاللہ، یقین کریں گے انشاءاللہ العزیز، یقین کریں گے۔ دوسری بات جس کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو خامی اور جو کمی ہم میں ہے اس کو ذرا کھرچ کر باہر نکالنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں جو کینہ رہتا ہے، ہم کبھی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابو لہب کی بات ابھی ہم نے کی تھی نا، ابو لہب اور ابو طالب کے بیچ میں لڑائی ہوئی ایک بار۔ حضور علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، آپ لڑکپن میں تھے، تو کبھی ابو لہب گراتے تھے ابو طالب کو، اوپر سے آتے، کبھی ابو طالب گراتے تھے۔ ایک بار ابو طالب کو گرایا ابو لہب نے، وہ اوپر ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ینگ تھے، چھوٹے تھے، ابھی برداشت نہیں ہوا، آپ نے زور کا دھکا دیا ابو لہب کو، اور ابو طالب اب اوپر آ گئے۔ جب ان کی ختم ہو گئی لڑائی، کھڑے ہوئے ابو لہب نے پوچھا کہ جب میں نیچے آیا تم نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ جب ابو طالب آئے تو تم نے ان کی مدد کی، لیکن تم نے میری مدد نہیں کی، جاؤ اب میں کبھی بھی تم سے محبت نہیں کروں گا۔ اس بات کو اس نے اپنے دل میں پالا، اس کینے کو اپنے دل میں رکھا، پھر کیا ہوا؟ کتنی بڑی نعمت سے محروم رہا اور کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہوا۔ ہم ذرا دیکھیں اپنے اپنے سینوں میں، جھانکیں، ہم اس کینے کو پالتے ہیں۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، شب قدر میں بھی کینہ پرور انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم دل میں پالتے ہیں، پڑھتے تو ہم ہیں، اکثر وہ نعت پڑھی جاتی ہے، بے کین سی نس بے کین سینس شوی بفدا جان و جگر میوں بے کین سینس شوی بفدا جان و جگر میوں۔ پڑھتے ہیں ہم، روتے بھی ہیں پڑھتے پڑھتے، لیکن اپنے سینوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہمارے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابو لہب کتنی بڑی نعمت سے محروم رہا، اس بات کی طرف توجہ۔ آج انشاءاللہ
ہم اپنے دلوں کو مانجیں گے، تزکیہ کریں گے. آج کے بعد ہم اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. اپنے سینوں کو آج دھوئیں گے، ضرور دھوئیں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھیں عملی کام ہم کرنے کے لیے آئے ہیں. بڑی کتابات سنے ہیں، بڑی تقریریں سنی ہیں. آج ہم کچھ ارادہ کریں گے، مصمم ارادہ لے کے، ورنہ معلوم نہیں کب کس کو واپس جانا ہوگا. کسی بھی وقت آ سکتے ہیں ملک الموت. چلو وہاں کوئی نہیں کہے گا ابھی میرے کچھ کام پینڈنگ ہے، ابھی میرا کچھ مسئلہ ہے، کوئی نہیں بول پائے گا. لہذا ایک بات یہ، اور دوسری بات ٹائم بس مختصر کروں گا میں انشاءاللہ. دوسری بات، کینے کے ساتھ ساتھ کبر، غرور، اس غرور کو مٹانا ہے. لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری. اسی طرح سے حضور نے ایک اور موقع پہ بھی فرمایا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک درج ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو متکبر انسان ہے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہوں، تو کیا یہ بھی کبر ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند فرماتا ہے. الکبر، آپ نے فرمایا کبر کیا ہے؟ الکبر تو غمت الناس، بطر الحق و غمت الناس، دو چیزیں. بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق کیا ہوتا ہے؟ حق آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ بات حق ہے، اس وقت انسان اکڑ جائے، کوئی چیز سامنے آ جائے اس حق کو چھوڑ دے، یہ کبر ہے. یہ مغرور انسان ہے جس کے سامنے حق واضح ہو، حق کو تسلیم نہ کرے. اور غمت الناس، اور ان کو حقیر جاننا. کوئی غریب ہو، کوئی دیہاتی ہو، اسے حقیر جانا، اسے برے الفاظ، برے القاب سے پکارنا. پھر عام اس آسن سے پوچھا کہاں اس کھور ہے آسن ایسے استعمال نادن ہو کھائرے یا ایسے ہو کھائرے. یہ کتنا ایک دوسرے کو حقیر جاننا. اسی طرح سے کسی دیہاتی کو برے لفظ سے پکارنا. ظاہر ایک دیہاتی تھے، حضرت ظاہر صحابی تھے، دیہات سے کچھ پھل لاتے حضور کو پیش کرتے، اور آپ کی وہ انٹرٹینمنٹ کا سبب بھی تھے. آپ کو بڑے ہنساتے تھے اور حضور کو انتظار ہوتا تھا ان کا. آپ ایک بار بازار میں کچھ بیچ رہے ہیں، حضور پیچھے سے آتے، آپ کو پکڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہی پہچان گئے حضور ہیں، پھر خوب اچھی طرح سے اپنی پیٹھ کو آپ کے سینے سے لگایا. آپ نے فرمایا میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں. نے کہا مجھے کون خریدے گا؟ اس نے کہا تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو، بہت قیمتی ہو. حضور نے سکھایا غریب کے ساتھ محبت، غریب کے ساتھ ایسے رہو جیسے آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے، وہ بھی تمہارا بھائی ہے. تو یہ غمت الناس جو ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کوئی بھی ہم نے اسے عزت دینی ہے، اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا ہے. ایک نکتہ اور، ہم اپنی زبان کی طرف دھیان نہیں دیتے، ایک لفظ ہم سے نکل جاتا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، آیت کریمہ ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں. دیکھیں اہل کتاب سب کو نہیں آپ نے کہا، کچھ ایسے ہیں، چاہے کتنی ہی تھوڑی تعداد ہو لیکن ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے پوچھا جائے گا. ایک لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، کچھ تھوڑا سا ڈوڈا کے کسی شخص سے، میں اکثر گھاٹ میں یہ کہتا ہوں اپنے گاؤں میں، ڈوڈا کے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کیا سنن یم ڈویڈین کیا سوارا کھارا، یم ڈویڈین سوارا آنا. کسی گھٹ کے کسی سے غلطی ہوگی، ڈویڈین سے کیا ونن یم گھٹ کیا چھو بے ایمان، یم بدروہی چھو چور،
ہم گئے کہتا، یعنی کسی ایک سے غلطی ہوئی اور ہم بہتان لگاتے ہیں کتنے لوگوں پہ. ذرا سوچئے، چھوٹی سی بات ہے لیکن گناہ کتنا بڑا ہم اپنے سر لے رہے ہیں. وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو لفظ بھی ہم اپنی زبان سے لاتے ہیں، ایک حاضر باش چاق و چوبند فرشتہ جو ہے وہ اسے نوٹ کرتا ہے. ہر لفظ کے بارے میں، ہر بات کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. لہذا اس بات کی طرف ہم دھیان دیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں لڑیں. گاؤں اور دیہاتی اور شہری لڑائی، کہیں گاؤں اور گاؤں کی لڑائی، کہیں جماعت اور جماعت کی لڑائی، کہیں دیوبندی بریلوی کی لڑائی. یعنی مذہب میں بھی آ گیا، اچھے عالم بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. کہیں ایک دوسرے سے ہمیں محتاط رہنا ہے. کسی حضرت سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی دیوبندی عالم سے، ہم کہیں گے دیوبندی بدے ایسے ہیں. کسی بریلوی سے ہوگے تو ہم سارے بریلویوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے کہ بھئی یہ ہیں ہی ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپسی جھگڑے کبھی بھی اچھی بات نہیں رہی ہے، لیکن موجودہ حالت میں تو، ان حالات میں تو اور زیادہ انتہائی اہم بن گیا ہمارے لیے کہ ہم زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں. ہر لفظ ہمارا جو ہے آپس میں ملانے والا ہو، جدا کرنے والا نہ ہو. ہم سب ایک ہیں. ایک جگہ تو ہے جہاں ہم سب ملتے ہیں، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو اختلاف نہیں. جس کو یہاں بھی اختلاف ہو وہ چلا جائے، جہاں جانا ہے وہ دفع ہو جائے. لیکن یہاں تو کسی کو اختلاف نہیں. یہاں تو ہم ایک ہیں. کیوں لڑتے ہیں آپس میں؟ کیوں جھگڑتے ہیں آپس میں؟ کیوں ہم اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کی تحقیر، ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے کے متعلق کس قسم کے الفاظ ہم کہتے ہیں؟ لہذا بڑے ادب سے کہوں گا، تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لیا، معذرت خواہ ہوں. بڑے ادب سے کہوں گا، بڑی محبت سے کہوں گا، آج جب ہم اٹھیں گے اپنا تزکیہ کر کے اٹھیں گے. کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا رب جانے. لیکن ہر شخص یہ کہے کہ میں جب اٹھوں گا یہاں سے اپنے دل کو صاف، اپنے دل میں بھائی کی محبت لے کر جاؤں گا، اپنے دل میں ہر ایک کی محبت لے کر جاؤں گا. ایمان والے کی تو لینی ہے. ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، ہمارے جو سکھ بھائی ہیں، ہمارے جو بودھ بھائی ہیں، جین کوئی بھی ہو، ان سے محبت سکھاتا ہے ہمیں دین. ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہمیں سکھاتا ہے دین. ان کی ہیلپ کرنا ہمیں سکھاتا ہے دین. ہم نے تو سب کے لیے محبت بننا ہے. اسلام تو پیغام ہی محبت کا ہے، ہر ایک کے لیے محبت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.